بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حج مہنگا ہو چکا ہے، ملکوں نے حج کو ذریعہ آمدنی بنا لیا ہے۔ عوام کورونا اور لاک ڈاؤن کے بعد بہت پریشان ہے، وسائل کم مسائل زیادہ ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کی 4 مساجد اور پورے مدینہ منورہ کو سیر و سیاحت اور پکنک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عازمین عمرہ کو مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی انتظام کے نام سے اتنا دوڑایا جاتا ہے کہ انسان بار بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہی کو لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے 2 سیکنڈ بھی رکنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے پاس اور ایپلیکیشن سے منظوری ضروری قرار دے دی گئی ہے۔ ادھر ایپلیکیشن یا تو کھلتی ہی نہیں یا کئی ہفتوں بعد کا نمبر ملتا ہے، جبکہ عمرہ کرنے والے محض 2-3 ہفتے ہی دیار حرم میں رہ پاتے ہیں یا اس سے بھی کم دنوں تک رہ پاتے ہیں۔ جہاں آسانی ملنا چاہیے وہاں پریشانی کھڑی کی جا رہی ہے۔ عمرے کا ویزا 3 مہینے کا کر دیا گیا ہے تاکہ انسان وہاں کی مہنگائی میں اچھی طرح اپنی جیب ڈھیلی کرتا رہے۔ عبادات کا حال بھی سنیے، کچھ لا علم امام صاحب سے بھی آگے کھڑے ہو کر بے تکلف نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کو جہاں جگہ مل گئی کھڑے ہو گئے، چاہے درمیان میں 50 ٹرکوں کے گزرنے کی جگہ ہی کیوں نہ خالی ہو۔ بعض تو جوتوں سمیت مسجد الحرام میں دیکھے گئے ہیں، اور تو اور مکہ ٹاور 1 اور مکہ ٹاور 2 دونوں میں مسجدیں موجود ہیں، بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں، مگر اقتدا امام کعبہ کی ہوتی ہے اور درمیانی مسافت اتنی کہ کیا بتاؤں۔ ان آسانیوں نے نماز کی صحت پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اور بھی سنیے، حرم کے باہری حصے میں دونوں جگہ یہ عام ہے کہ مردوں کے آگے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، عورتوں کے آگے مرد نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ حرم مکی کا بیرونی اور فوقانی حصہ مقامی لوگوں کے لیے دسترخوان بن چکا ہے۔ کھانا ہوٹلوں سے لائیں گے اور کھائیں گے حرم شریف میں۔ بہت سے احمق تو حرم شریف کی چھت پر جوتے سمیت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، منع کرو تو چپلوں کی پاکی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ پر جوتوں سمیت جانے سے منع فرمایا گیا تھا اور ارشاد ہوا تھا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ پہلے مسجد نبوی کے ہر دروازے پر پلاسٹک کی شاندار تھیلیاں ہوتی تھی، بندہ اپنے جوتوں کو ان تھیلیوں میں رکھ کر ہی داخل ہو پاتا تھا، لیکن اب تھیلیاں ندارت ہیں، لوگ بے تکلف جوتے اندر جا کر جوتوں کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان جوتوں کے ساتھ کتنا گرد و غبار مسجد میں جاتا ہوگا، کس قدر تقدس پامال ہو رہا ہے۔ پھر سوچے وہی ہاتھ جن میں کچھ دیر پہلے جوتے تھے، اب ہاتھ دھلے بغیر انہی ہاتھوں میں قرآن کریم ہے۔ آپ فتویٰ دینے نہ بیٹھ جائیے، صرف اتنا سوچے کہ عبادت گاہوں بالخصوص حرمین شریفین کا کس قدر احترام ہم ہندوؤں، پاکیوں اور بنگالیوں کے دلوں میں ہے۔ اس احترام اور عظمت پر وہاں پہنچ کر کس قدر زد پڑتی ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے زیر سایہ پلے بڑے اور پڑھے ہیں جو کبھی کعبہ کی طرف پیر نہیں کرتے تھے، قبلہ کی سمت کبھی تھوکا تک نہیں، جوتے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں رکھے، اور وہاں آپ کو یہ احترام بالکل نہیں دکھنے والا ہے۔ پتہ نہیں عرب اور عجم کی اصطلاح کب وضع ہوئی، کیوں پوری دنیا کو عرب و عجم میں تقسیم کر دیا گیا، کیوں عرب کے علاوہ باقی دنیا کو گونگا کہا گیا۔ لیکن یہ سچ ہے، عربوں کا رویہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب عرب پولیس سے لے کر عرب کے عام آدمی تک خالص مدینہ والوں کی بات نہیں کر رہا، سب کا رویہ بہت حد تک متکبرانہ ہے۔ کسی بھی بات کا جواب دیں گے تو تلخی اور
اور ترش روئی کے ساتھ کسی بھی جگہ سے ہٹاتے نہیں بھگاتے ہیں۔ وہ غیر عرب کے ساتھ بھیڑ بکری کی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ خوش اخلاقی، مروت، محبت، مہمان کا وقار، احترام، تواضع، ان چیزوں کا تصور کم از کم مکہ مکرمہ میں مت کیجیے، اور اگر کوئی خوش اخلاقی سے پیش آ گیا ہو تو اس کو اپنی یا اس کی سعادت تصور کیجیے۔ آپ کو حرمین شریفین کے قریب کہیں بھی کتب خانہ شاید نہ ملے، جبکہ دیگر تمام قسم کی دکانیں ہر جگہ مل جائیں گی۔ عربوں کا مزاج پڑھنے کا نہیں رہا۔ خود 1930 سے اب تک 100 سال ہونے والے ہیں۔ سعودی خاندان کی حکومت ان تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ دینی تعلیم یافتہ حکمران موجودہ بادشاہ شاہ سلمان ہے، جو صرف حافظ قرآن ہے۔ ان سے پہلے کوئی حافظ بھی نہیں رہا۔ خیر، انہیں پڑھائی سے کیا مطلب ہے جب بادشاہت ان کے گھر میں ہے؟ آج وہاں سب سے متاثر شریعت ہے جو بادشاہ کے تابع ہے، عدلیہ ہے جو شاہ کے تابع ہے، امر بالمعروف کا شعبہ ختم شد، نہیں انل منکر کا شعبہ، تمت بالخیر، پھر بچا کیا۔